سب سے اہم چیز اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ کسی کے لیے برا نہ سوچا جائے، دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا جائے۔ والدین کی نیت اولاد پر بہت اثر رکھتی ہے۔ کسی سے کوئی شکوہ یا تکلیف والا معاملہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اس سخت دن کی معافی کی امید میں لوگوں کو سچے دل سے معاف کر دیا جائے۔ دوسروں کی کامیابیوں پر دل سے خوش ہوا جائے، دوسروں کے مسائل پر دل سے دعا کی جائے۔ دوسری اہم چیز، اپنے والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا جائے، ان کی دعائیں سمیٹی جائیں، اور پھر یہ کہ خود اللہ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ جیسا ہم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہی خود بنتے جائیں، نہ دھوکہ دیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ امانت میں خیانت کریں، اور خود اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی پابندی کریں۔ آدھی تربیت یہی ہے۔ پھر یہ کہ ان کے ساتھ روز ایک حلقہ لگایا جائے جس میں ان کی تربیت کی جائے۔ سارا دن دنیا دیکھ کر اور دنیا سن کر جو دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو بہت محبت اور پیار سے صاف کر کے آخرت کی فکر، اللہ کی محبت دلوں میں ڈالنے کی محنت کی جائے۔ جیسے حدیث پڑھنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی سنانا، اچھی مثالیں اور اچھی باتیں۔ کبھی زبردستی کچھ نہ کروایا جائے، صرف بتانا ہے، سمجھانا ہے اور ان کو اختیار دینا ہے۔ زبردستی کروائے گئے کام دیر پا نہیں ہوتے۔ مستقل فکر جگانی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ یہ سیٹنگ روزانہ کی بنیاد پر ہو، کوئی ناغہ کیے بغیر۔ سال ہا سال کرنے سے خود بخود نتیجہ سامنے آنے لگے گا انشاءاللہ۔ نماز کی خود پابندی کرنی ہے تو خود بخود بچے بھی کریں گے۔ ان کو چھوٹی عمر سے نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ نماز کو زندگی کا سب سے اہم کام سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ اس سے اہم کوئی اور کام نہیں۔ جہاں بھی ہوں، جیسا بھی موقع ہو، شادی، بیاہ، سیر و تفریح، مشکل آسانی، ہر حالت میں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور بچوں سے محبت کے ساتھ پابندی کروانی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں ہم نے انہیں میڈیا کے حوالے نہیں کر دینا کہ بچے کی تربیت کرے، خود وقت دینا ہے، میڈیا کا درست استعمال سمجھانا ہے، گناہ سے نفرت کو اس کے دل میں بٹھانا ہے، تنہائی کے گناہ سے بچنے کی ترغیب، اس کے نقصان، نگاہ کی حفاظت، اور سب سے اہم بڑھتی عمر میں اس کی جسمانی تربیت، جسمانی تبدیلیوں سے آگاہی اور جائز ناجائز، محرم نامحرم کا تصور، خود ایسی فیملیز سے تعلقات بڑھانا جن سے مل کر ہمارے ایمان تازہ ہوں اور جو ہماری آخرت بنانے میں مددگار ہوں۔ صحبت بہت اہم چیز ہے، دین میں مددگار لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور بچوں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار دینی مجالس میں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ شاید دیکھنے میں یہ کام بہت زیادہ لگ رہے ہوں یا مشکل لگ رہے ہوں، لیکن حقیقتاً یہ دنیا کے باقی امور کا 20% حصہ ہیں۔ بچے گرینڈ پیرنٹس کی خدمت کرنے والے، ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور دعا لینے والے ہوں۔ ماں ہمیشہ بچوں کے دل میں دھدیال کی محبت ڈالے، کسی سے کیسا بھی شکوہ ہو کبھی بچے کے کان میں نہ جائے، اسے رشتے نبھانے کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ کچھ دینی گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ والدین زبردستی بچوں کو دین پر عمل کرواتے ہیں۔ زبردستی ٹی وی بند، زبردستی گانے نہ سننا، زبردستی کا پردہ اور نماز روزہ، اور جو ہی بچے ذرا بڑے ہوئے، والدین کے اثر سے باہر نکلے تو سپرنگ کی طرح انہوں نے اس آزادی کو خوب منایا، یا کبھی والدین موجود نہ ہوئے تو ان پابندیوں کو بوجھ سمجھ کر اتار پھینکا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ زبردستی کچھ نہ کروایا جائے۔ یہ لانگ ٹرم پروسیجر ہے، صبر آزما بھی، لیکن ان کو صرف رستہ دکھانا ہے، اچھائی اور برائی کا، اللہ کی رضا اور فرما برداری کا، خود چل کر دکھانا ہے، اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ سالوں کی محنت ضرور رنگ لائے گی، اور ہر اہم بات سے بھی اہم بات، دعا، دعا اور صرف دعا۔ والدین صرف کوشش اور دعا کر سکتے ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، تربیت اللہ فرماتا ہے۔ ہر نماز کے بعد خصوصی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کی اولاد کو اپنا محبوب بنا لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے عافیت و اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت لے، ہماری نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔